الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل سے آج ہم اپنی سلسلہ وار گفتگو میں لعان، ایلا اور زہار اس متعلق گفتگو کریں گے۔ کہ شریعت کی اصطلاح میں لعان، ایلا اور زہار کسے کہتے ہیں؟ تو سب سے پہلے لعان اس کو کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے۔ جب کوئی شخص اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے یا بچے کے پیدا ہونے کے بعد یہ کہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص مرد یہ کہے بچہ پیدا ہونے کے بعد میں کہ یہ بچہ میرا نہیں، اور عورت پر، یعنی کہ اب ظاہر ہے کہ اب عورت پر زنا کا الزام ہو گیا اس کا، اور عورت زنا کا انکار کرے، مرد زنا کا الزام لگائے اور عورت زنا کا انکار کرے تو لعان واجب ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کے پاس سوائے اپنی ذات کے کوئی گواہ نہ ہو، تو ایسے کسی بھی ایک شخص کی گواہی کہ وہ خود 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ الزام لگانے میں سچا ہے۔ یعنی کہ مرد نے الزام لگایا عورت پر، کس نے زنا کیا یا یہ بچہ میرا نہیں ہے کسی اور کا ہے، تو وہ خود، اب اس کے پاس کوئی گواہ تو ایسا ہے نہیں، تو وہ خود قسم کھا کر 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ الزام لگانے میں سچا ہے۔ یعنی اس نے جو عورت پر الزام لگایا ہے زنا کا یا اس کا بچہ نہیں ہے کسی اور کا بچہ ہے، تو وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے گا کہ میں نے جو الزام لگایا ہے وہ سچا، میں الزام لگانے میں سچا ہوں، میری بات صحیح ہے، حق ہے، سچ ہے۔ اور 5ویں مرتبہ، 4 مرتبہ تو یہ کہنا ہے اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ الزام لگانے میں سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ 5ویں مرتبہ وہ شخص کیا کہے گا کہ 5ویں بار یہ کہے گا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو۔ اور اسی طرح یہ بات اس عورت سے بھی سزا کو ٹال سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ، یعنی عورت بھی 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر خود گواہی دے کہ وہ مرد کے یہ تہمت لگانے میں یہ جھوٹا ہے، یہ کہ وہ مرد تہمت لگانے میں جھوٹا ہے۔ یعنی عورت بھی 4 مرتبہ قسم کھا کر گواہی دے گی کہ میرے شوہر نے جو ہم پر الزام لگایا ہے وہ الزام لگانے میں میرا شوہر جھوٹا ہے، یعنی میرا شوہر جھوٹا ہے۔ 4 مرتبہ قسم، اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ میرا شوہر جھوٹ بول رہا ہے۔ اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس پر، یعنی کہ عورت یہ کہے کہ مجھ پر لعنت ہو اور اللہ کا غضب ہو، یعنی 5ویں مرتبہ وہ عورت اللہ کی قسم کھا کر یہ کہے کہ اللہ کا مجھ پر غضب ہو اگر یہ مرد اس الزام لگانے میں سچا ہے۔ تو یہ سورہ نور کی آیت نمبر ہے 6 سے 9 تک۔ اور اس لعان میں یہ شرط ہے کہ دونوں شہادت کے ساتھ یمین بھی ہوں، یعنی قسم اٹھانے والے بھی ہوں، کہ قسم اللہ کی کہ میں گواہی دیتا ہوں یا گواہی دیتی ہوں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس وجہ سے لعان کے بعد بیوی سے بتی اور استفادہ یعنی فائدہ حاصل کرنا حرام ہو جاتا ہے۔
خواہ قاضی نے تفریق یعنی جدائی یا علیحدگی نہ بھی کی ہو تو بھی، یا مرد نے طلاق نہ بھی دی ہو تب بھی لیان کے بعد میں مرد عورت سے وطی نہیں کر سکتا، نہ اسے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور اگر مرد تہمت لگانے کے بعد لیان نہ کرے، مرد نے کسی عورت پر تہمت لگا دی اور لیان نہیں کر رہا، یعنی وہ 4 مرتبہ، جبکہ قرآن میں جو حکم ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ گواہی دے کہ وہ الزام لگانے میں سچا، یعنی اس نے جو عورت پر الزام لگایا ہے وہ صحیح الزام ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہ اگر اللہ کی ہم پر لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں، تو اگر وہ لیان نہ کرے تہمت لگانے کے بعد، اپنی عورت پر تہمت، زنا کی تہمت لگانے کے بعد بھی اگر وہ لیان نہ کرے تو قاضی اسے قید کرے گا، یہاں تک کہ وہ لیان کرے یا خود کو جھٹلائے کہ اگر مرد نے لیان کر لیا تو عورت پر لیان واجب ہو جائے گا۔ اگر مرد نے 4 مرتبہ قسم کھائی لی اور 5ویں مرتبہ یہ کہا کہ اللہ کی ہم پر لعنت ہو، مجھ پر لعنت ہو اللہ کی اگر میں جھوٹا ہوں، تو اس طرح اگر مرد نے اگر لیان کر لیا تو اب عورت پر لیان واجب ہو جائے گا، اور اگر عورت لیان نہیں کرے گی تو قاضی پھر اسے قید کرے گا، یہاں تک کہ وہ لیان کرے یا مرد کی بات کی تصدیق کرے، یا تو عورت کو لیان کرنا پڑے گا یا پھر وہ مرد نے جو الزام اس پر لگائے ہیں اس کی تصدیق کر دے، کہے کہ ہاں میرا مرد صحیح کہہ رہا ہے، میرا شوہر صحیح کہہ رہا ہے، تو اور پھر اسے حد زنا لگ جائے گی، یعنی بچہ ماں کے حوالے اور اس کا نسب باپ سے نہیں بلکہ ماں سے متعلق کر دیا جائے گا، اور وہ بچہ جو ہوگا وہ ماں کا وارث ہوگا۔ اور لیان جو ہوتی ہے وہ دائمی طلاق کے حکم میں ہوتی ہے، لیان جو ہوتا ہے وہ دائمی طلاق کے حکم میں ہوتا ہے، کیونکہ پھر اس سے دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا، اور لیان سے جو جدائی ہوتی ہے وہ طلاق مغلظہ سے بھی زیادہ شدید تر ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ایلا پر۔ ایلا کسے کہتے ہیں ہماری شریعت میں؟ تو شریعت کی اصطلاح میں ایلا اس کو کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص اس بات کی قسم کھا لے کہ وہ شوہر کی حیثیت سے بیوی کے پاس نہیں جائے گا۔ اگر کوئی شخص اس بات کی قسم کھا لے کہ وہ شوہر کی حیثیت سے اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا اور اس سے الگ رہے گا، مگر علماء کی رائے اس بارے میں یہ ہے کہ بیوی سے الگ رہنا کسی ناراضگی کی وجہ سے ہو تو اسے ایلا کہیں گے۔ اگر ناراضگی کی وجہ سے اگر وہ نہیں جاتا اپنی عورت کے پاس تو اسے ایلا کہیں گے، اور اگر ناراضگی کی وجہ سے نہ ہو تو اسے شریعت کی اصطلاح میں ایلا نہیں کہیں گے۔ ایلا کی مقدار 4 ماہ ہے، اور 4 ماہ کے اندر بیوی کے پاس نہیں گیا تو بیوی فسخ نکاح کا مطالبہ کرے گی اور طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں کو قریب نہ جانے کی قسم کھا لیں، ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں کے پاس یعنی بیویوں کے قریب نہ جانے کی قسم کھا لیں تو 4 ماہ کی مہلت ہے، پس اگر وہ اس مدت میں رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر انہوں نے طلاق کا پختہ ارادہ کر لیا تو بے شک اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 226۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ 4 ماہ کی مدت گزر جائے تو ایلا کرنے والے کو حاکم وقت کے پاس لا کھڑا کیا جائے، اور اس وقت تک اسے نہ چھوڑا جائے جب تک کہ وہ عدالت کے روبرو طلاق نہ دے دے، اور طلاق دیے بغیر اس پر طلاق واقع نہ ہوگی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 5290۔ 4 مہینے گزرنے کے بعد مرد سے مطالبہ اور تقاضا کیا جائے گا کہ وہ بیوی سے تعلق مضبوط کر لے یا پھر اسے طلاق دے دے۔ اور جیسا کہ یہ جو مذکورہ حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ 4 ماہ گزر جائیں تو ایلا کرنے والے کو حاکم وقت کے پاس لا کھڑا کیا جائے گا،
اور اسے اس وقت تک نہ چھوڑا جائے گا جب تک کہ وہ عدالت کے روبرو طلاق نہ دے دے، اور طلاق دیے بغیر اس پر طلاق واقع نہ ہوگی۔ تو اس حدیث کی طرف بعض صحابہ اور ائمہ میں امام مالک، امام شافعی، امام احمد وغیرہ گئے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہ صرف 4 ماہ کی مدت گزرنے سے طلاق واقع نہ ہوگی جب تک کہ ایلا کرنے والا طلاق نہ دے دے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب کہتے ہیں کہ مدت ایلا گزرنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ حالانکہ اگر وہ مرد اگر طلاق نہیں بھی دیتا ہے، 4 مہینے وہ 4 مہینے اگر گزر گئے ہیں اور مرد اگر طلاق نہیں بھی دیتا ہے ایلا کے بعد میں، تو عورت فسخ نکاح کا مطالبہ کر سکتی ہے، اور قاضی ان کے نکاح کو فسخ کر سکتا ہے۔ اگر وہ طلاق نہیں بھی دے رہا ہے اور 4 مہینے ہو گئے اور رجوع بھی نہیں کر رہا ہے، تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ پھر اس میں جو ہے کہ قاضی اور یا حاکم وقت یا اہل علم عادل کوئی بھی شخص ان کے نکاح کو فسخ کر دے گا، عورت اگر فسخ کے نکاح کا مطالبہ کرتی ہے تو۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اب زہار کی طرف۔ زہار کسے کہتے ہیں؟ شریعت کی اصطلاح میں زہار اپنی بیوی کو کسی ایسی خاتون سے تشبیہ دینے کو کہتے ہیں کہ جس سے ہمیشہ نکاح حرام ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں زہار اپنی بیوی کو کسی ایسی خاتون سے تشبیہ دینے کو کہتے ہیں کہ جس سے ہمیشہ نکاح حرام ہے۔ مثلا کوئی شخص اپنی بیوی سے اس طریقے سے کہے کہ تو میرے واسطے میری ماں بہن جیسی ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اس جملے سے اس کا ارادہ طلاق دینے کا نہ ہو تو اسے زہار کہتے ہیں۔ اگر اس کا ارادہ طلاق دینے کا نہیں ہے تو پھر اس کو کیا کہیں گے ہم؟ اس کو زہار۔ اگر اس کا ارادہ طلاق دینے کا نہ ہو تو اسے زہار کہتے ہیں، اور اس وقت تک خاوند اپنی بیوی سے مباشرت نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ زہار کا کفارہ ادا نہ کر لے۔ اور زہار کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام یا باندی کو آزاد کرنا، اگر اس میں اس کی قدرت نہ ہو تو وہ 2 مہینے متواتر یعنی لگاتار روزے رکھے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ اس کا کفارہ ہے زہار کا۔ اور اگر اس کی نیت طلاق کی تھی تو اس کی بیوی کو طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ اور زہار کی صورت میں خاوند سے کہا جائے گا کہ 4 ماہ کی مدت کے اندر کفارہ ادا کرے، اور 4 ماہ کی مدت گزرنے کے بعد عورت فسخ نکاح کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں اقرار کر رہی تھی اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے باہمی سوال و جواب سن رہا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھے ہیں، یعنی یہ کہہ بیٹھے ہیں کہ تم مجھ پر میری ماں کی طرح ہو، تو یہ کہنے سے وہ ان کی ماں نہیں ہو جاتی، ان کی مائیں تو صرف وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، اور بے شک وہ لوگ بری اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ ضرور درگزر فرمانے والا ہے اور بڑا بخشنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھے ہیں پھر جو کہا ہے اس سے پلٹنا چاہیں، یعنی پھر واپس رجوع کرنا چاہیں اور اپنی بیوی کے ساتھ وہ تو رجوع کرنا چاہیں، تو ایک گردن یعنی غلام یا باندی کو آزاد کرنا لازم ہے قبل اس کے کہ وہ ایک دوسرے کو مس کریں۔ تمہیں اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔ پھر جسے غلام یا باندی میسر نہ ہو تو وہ 2 ماہ متواتر روزے رکھے،
قبل اس کے کہ وہ ایک دوسرے کو مس کریں، پھر جو شخص اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ اس پر لازم ہے، یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود ہیں، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 1 تا 4۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ایک شخص نے اپنی بیوی سے زہار کیا، پھر اس سے جمع کر لیا، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے کفارہ کی ادائیگی سے پہلے اپنی بیوی سے مباشرت کر لی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب اس وقت تک اس کے پاس نہ جا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پورا نہ کر لے۔ یہ نسائی سنن کی حدیث نمبر 3490، ترمذی کی حدیث نمبر 1199۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ جو زہار کرنے والا کی صحبت کر بیٹھے قبل کفارہ دینے سے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پر ایک ہی کفارہ ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث نمبر ہے 1198۔ اور اسی کے ساتھ ہم آج کی اپنی اس گفتگو کو ختم کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ العظیم ہم اگلی نشست میں 3 طلاق سے متعلق چند سوالات ہیں، انشاءاللہ میں ان کے جواب قرآن و سنت کی روشنی میں فراہم کروں گا اگلی نشست میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔